ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوشامدید، میں ہوں اقرا حارث۔ پاکستان کی سیاست میں کل ایک غیر معمولی دن تھا، ایک ایسا دن جو شاید آنے والے برسوں تک طاقت کے ایوانوں میں مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید وہی شخصیت جو ایک طویل مدت تک ریاستی طاقت، سیاسی انجینئرنگ، میڈیا مینجمنٹ، عدالتی پروسیس اور پارلیمانی معاملات کا مرکز سمجھی جاتی رہی، اب 14 برس کی سزا پا چکی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یہ سزا 4 مختلف مقدمات میں سنائی گئی، لیکن اصل بات اب باقی ہے، کیونکہ وہ معاملات جنہوں نے ملک میں سیاسی انتشار، عدم استحکام اور 9 مئی جیسے واقعات کو جنم دیا، ان کی تحقیقات الگ سے جاری ہیں۔ سوال یہ ہے کہ احتساب کا یہ دائرہ اب کہاں تک جائے گا؟ کیا بلا تفریق احتساب کا عمل واقعی آگے بڑھے گا؟ اور کیا اب وہ سیاسی نام بھی سامنے آئیں گے جن کی طرف اشارے تو بہت پہلے سے ہو رہے تھے، مگر کارروائی پہلی بار ادارے کے اپنے فرد سے شروع ہوئی؟ فیصل واڈا دعویٰ کر رہے ہیں کہ فیض حمید اب بانی پی ٹی آئی کے خلاف گواہی دیں گے، ثبوت بھی پیش کریں گے، اور ممکن ہے کہ بہت سے لوگ جو آج بیرون ملک بیٹھ کر ریاست مخالف بیانیاں بنا رہے ہیں، ان سب کے نام بھی اسی سلسلے میں سامنے آئیں۔ تو کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ اور کیا پہلی دفعہ کسی سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور ایک سابق وزیر اعظم کا ٹرائل ایک ساتھ ہو سکتا ہے؟ کیا سزائیں بھی اکٹھی سنائی جا سکتی ہیں؟ آج سیاسی منظرنامہ بھی غیر معمولی طور پر گرم ہے۔ حکومت ایک طرف پی ٹی آئی پر ممکنہ پابندی، گورنر راج اور امن و امان کے اقدامات کا جائزہ لے رہی ہے، تو دوسری طرف اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں بھی سوالیہ نشان بن چکی ہیں۔ اپوزیشن اتحاد نے قومی کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے، پیپلز پارٹی کو مدعو کرنے کی بات ہو رہی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان فاصلہ کبھی کم اور کبھی بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔ بلاول بھٹو نے گزشتہ روز کھل کر کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 2 سیاسی فرعون دیکھے، ایک فیض حمید اور ایک بانی پی ٹی آئی۔ ساتھ ہی مریم نواز نے لاہور آنے پر بلاول کو عزت اور احترام کا مکمل یقین دلانے کی ٹویٹ بھی کی، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ 2026 کس کے لیے کیا لائے گا؟ کیا سیاسی انجینئرنگ کے وہ باب جو برسوں تک بند ہو سکے اب ایک مستقل نتیجے کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا سیاسی مستقبل میں -1 یا جماعت پر پابندی جیسے فیصلے واقعی زیر غور ہیں یا محض سیاسی بیانات ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر 9 مئی کیسز میں بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید کے خلاف ایک ساتھ کارروائی، کیا یہ اس ملک کی سیاست کے نقشے کو مکمل طور پر بدل دے گی؟ آج کا پروگرام انہی تمام پہلوؤں کا احاطہ کرے گا، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جنرل فیض حمید کی سزا کے بعد پاکستان کی سیاست، سیاستدانوں اور اداروں پر آنے والے انتخابی ماحول پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے وفاقی وزیر مملکت ہیں اور معاون خصوصی ہیں وزیر وزیر اعظم حذیفہ رحمان صاحب۔ بہت شکریہ حذیفہ آپ کے وقت کا۔ فیض حمید کو سزا ہو گئی، تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ 9 مئی اور سیاست میں مداخلت کے جو کیسز ہیں یا کارروائیاں ہیں، ابھی وہ ہونا باقی ہے یا وہ ٹرائل ہو گیا ہے؟ اس بارے میں کیا معاملہ ہے؟ نہیں، ابھی جو ہے 9 مئی 2023 کو تو ایک منظم بغاوت کی گئی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ بغاوت کی آئین پاکستان میں کیا سزا ہے اگر بغاوت ناکام ہو جائے تو، اور بغاوت کا ویسے بھی لا آف نیچر ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ تخت زہرہ جاتا ہے، اور اگر بغاوت کامیاب ہو جائے تو دوسری سائڈ نہیں رہتی، اور اگر بغاوت ناکام ہو جائے تو یہ سائڈ نہیں رہتی۔ تو ظاہر ہے میرے خیال سے ابھی جو بغاوت کی کیسز ہیں اور 9 مئی کو ایک منظم بغاوت کی جو کوشش تھی اس پر نہیں، یہ اس سے پہلے جو ٹاپ سٹی کا کیس تھا اور باقی چیزیں تھیں، اس میں جو جنرل فیض حمید نے اس وقت کے عہدے کا غلط استعمال کیا اور مسز آف اتھارٹی کی، اور ان کے ادارے کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور انہوں نے ذاتی مفاد کے لیے چیزیں کی، تو اس میں انہیں ظاہر 14 سال سزا ہوئی ہے، اور باقی کیسز ابھی پینڈنگ ہیں، اور میرے خیال سے آنے والے دنوں میں 2 چیزیں طے کریں گی کہ ان کیسز کا کنکلوژن کہاں ہوگا۔ ایک تو ان کا ظاہر ہے اپنا کنڈکٹ جو ہے وہ جیل میں، اور باقی جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے ان سزاؤں کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو میرے خیال سے ابھی جو 9 مئی 2023 ہے اس پہ جو ہے ابھی کاروائی ہونا باقی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کا امکان ہو سکتا ہے کہ فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی کا 9 مئی کے حوالے سے جو کیسز ہیں ٹرائل ان کا بھی اکٹھا ہو اور شاید سزا بھی اکٹھی ہو جائے؟ دیکھیں، اس کا امکان موجود اس لیے زیادہ ہے کہ 9 مئی 2023 کو جب ایک منظم بغاوت ناکام ہوئی تو اسٹیبلشمنٹ نے ظاہر ہے جو مقدمات درج کیے، سیاستدان اس کے اندر ظاہر ہے ٹرائل ہوا، انہیں سزائیں ہوئیں، لیکن اس سے پہلے انہوں نے اپنا سرونگ کور کمانڈر فارغ کیا، 2 جی او سیز فارغ ہوئے، اسی طریقے سے کئی بریگیڈیئرز فارغ ہوئے۔ تو ظاہر ہے یہ خارج سے امکان نہیں ہے کہ جو 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ تھے، یعنی ملٹری سائڈ سے فیض حمید اور پولیٹیکل سائڈ سے بانی تحریک انصاف عمران خان، کہ ان 2 لوگوں کے لیے گنجائش نکل آئے گی۔ میرے خیال سے آنے والے دنوں میں ایسے جو ہے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں
جو کہ سامنے اگر لائے جائیں گے تو بانی تحریک انصاف خود بھی انکار نہیں کر سکیں گے، اور وہ کال ریکارڈنگز ہیں، باقی چیزیں ہیں، کمیونیکیشنز ہیں، اس کو میں نہیں یہ کہہ سکتا ہوں، انڈینائبل ایویڈنسز موجود ہیں جو اسٹیبلش کرتی ہیں کہ بانی تحریک انصاف نے اس دن ایک منظم بغاوت کی کوشش کی تھی. وہ کوئی موب نہیں تھا کہ جو کہ مال روڈ سے یا جیل روڈ سے یا لبرٹی سے کور کمانڈر کے گھر کے پاس پہنچ گیا، یا میاں والی میں بیس پہ داخل ہو گیا، یا پنڈی میں صدر سے جی ایچ کیو کے گیٹ پر پہنچ گیا. وہ ایک منظم منصوبہ بندی تھی، اور میں چونکہ کچھ چیزوں کا مجھے پتا ہے لیکن میں پوزیشن آف ٹرسٹ پر ہوں، اس سے زیادہ میں بیان نہیں کر سکتا. لیکن بانی تحریک انصاف کا اصل کیسز وہ ہیں، ان میں بچنا بہت مشکل ہوگا، اچھا کیونکہ یہ فوج جو ایک آپ پریزیڈنٹ ابھی سیٹ کر یہ چکی جو ہے آپ ابھی بات اپنے کر انہی. رہے ہیں کہ آپ پوزیشن آف جی ٹرسٹ میں، obviously you can't disclose it. کل رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک پروگرام میں یہ بات کہی ہے کہ جو ان کی بہن کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد کچھ ایسے شواہد موجود ہیں جہاں سے وہ اس کے تانے بانے بھارت سے جا کر ملتے ہیں، اور وہ ایک سیکیورٹی تھریٹ بھی ہیں، لیکن فی الحال انہوں نے بتانے سے گریز کیا. کہ آپ کے پاس بھی سیم ہی معلومات ہیں جو دونوں لنک ہو رہی ہیں؟ نہیں دیکھیں، وہ ڈیفرنٹ بات ہے. میں تو 9 مئی 2023 کی بات آپ سے کر رہا ہوں، اور ابھی ظاہر ہے یہ شواہد تو ظاہر ہوں گے ہی، لیکن شواہد تو اس چیز کے چاہیے ہوتے ہیں جو چیز خفیہ ہو یا مخفی رکھی گئی ہو. بانی تحریک انصاف کی بہن نے بھارتی چینلز پر جا کر انٹرویوز دے دیے، جس قسم کی انہوں نے زبان استعمال کی، اس کے بعد تو کوئی چیز پوشیدہ رہ نہیں جاتی. اور یہ ضرور ایویڈنس موجود ہیں کہ جو ٹویٹر ہینڈل جو ہے جہاں پر اس کی آئی پی ایڈریس بانی تحریک انصاف کے لیے آپریٹ کیا جا رہا ہے، اسی آئی پی ایڈریس سے جو ہے وہ ٹویٹر کے انون اکاؤنٹس جس سے بھارتی مواد نشر کیا جا رہا ہے، پاکستان کی افواج کے متعلق نازیبہ کلمات استعمال کیے جا رہے ہیں، تو اس سے وہ تانے بانے ملتے ہیں. دوسرا یہ کہ بانی تحریک انصاف کی جو بہن مل کر آئی تھیں، تو انہوں نے باہر آ کر باقاعدہ کئی تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بتایا، اور بات ہم تک بھی پہنچی. ظاہر ہے انٹیلیجنشیا کا ایک نظام ہے، ہمارے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور انہوں نے ساری باتیں کی، اور وہ اس سے بھی سخت باتیں تھیں. اس کو یہ کہنا کہ جیل میں کوئی بگنگ ایکوپمنٹس ہیں، اس سے پتہ چل گیا نہیں. انہوں نے تو اوپنلی آ کر بتایا ساروں کو کہ وہ جو انہوں نے باتیں کہیں، اور بلکہ اس باتوں کو کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ فلٹر لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ ظاہر باتیں باہر نکل آئیں. تو اس میں ظاہر ہے اگر آپ اس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں، یا آپ کی بہنیں جھوٹ بولیں کہ پاکستان میں ٹی وی چینلز ہمیں دکھا نہیں رہے، حالانکہ 6 گھنٹے آپ کو کوریج ملتی ہے، آج تیسرا دن ہے آپ ان کا ذکر کر رہی ہیں، باقی چینلز ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور آپ ایسے میں صرف اس وجہ سے بھارتی چینلز پر چلی جائیں جو ہمارے دشمن ملک کے چینلز ہیں کہ پاکستان میں مجھے چینلز جو ہیں وہ موقع نہیں دے رہے، جو ہے وہ کوریج نہیں دے رہے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. حذیفہ، فیصل واڈا صاحب کے تمام دعوے آتے ہیں. اب انہوں نے ایک اور دعویٰ کیا ہے کہ فیض حمید نہ صرف بانی پی ٹی آئی کے خلاف ثبوت دیں گے بلکہ وعدہ معاف گواہ بھی بن جائیں گے. کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ کچھ اندر کی خبریں تو آپ کے پاس بھی ہوتی ہیں. نہیں دیکھیں، فیض واڈا صاحب کی اپنی رائے ہے، چونکہ سارا ملٹری ٹرائل تھا، اور ملٹری ٹرائل کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ جی کوئی معلومات باہر آ گئی ہے، اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے، لیکن میں اس وقت اس کو انڈورس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. واڈا صاحب باخبر آدمی ہوں کہ معلومات ٹھیک بھی ہوتی ہے، کبھی غلط بھی ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ بات فیصل واڈا نے کی ہے، میں اس لیے اسے انڈورس کر لوں. میں کبھی بھی انڈورس، لیکن ظاہر ہے یہ ہو سکتا ہے، ممکن امکان موجود ہے کہ بانی تحریک انصاف ظاہر ہے وہ پورا ماسٹر مائنڈ تھے ساری گیم کے، اور فیض حمید جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنے آپ کو اس معاملے سے دور کرنے کے لیے ممکن ہے بانی تحریک انصاف کے خلاف گواہی دے دیں، ورنہ وہ گواہی نہ بھی دیں. ہمارے پاس اتنے ثبوت موجود ہیں، جو ثبوت سامنے رکھ دیے جائیں فیض حمید اور عمران خان کے، تو میرے خیال سے دونوں انکار نہیں کر سکتے. جس طریقے سے ان کی کمیونیکیشن رہی ہے، جو چیزیں رہی ہیں، جب فیض حمید کی گرفتاری ہوئی تھی، جو موبائل ریکور ہوئے تھے، وہ ساری چیزیں اوپن سیکرٹ ہیں. یہ تو کیا حکومت ارادہ رکھتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ کے علاوہ کہیں اور منتقل کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر رکھتی ہے تو کب تک یہ ممکن ہے، اور کون سی آپشنز آپ کے پاس زیر غور ہیں اس حوالے سے؟ نہیں، ابھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ اگر انہوں نے اپنی روش نہ چھوڑی، جیل کے باہر انہوں نے دوبارہ احتجاج کی کوشش کی، یا جیل کے باہر دھرنا دیا، تو پھر ظاہر حکومت کے پاس نمبر آف آپشنز ہیں. جیل مینول کے تحت بھی بے شمار قیدی ایک جیل سے دوسری جیل میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، تو بانی تحریک انصاف کو پھر کوشش کریں گے کہ مت جیل بھیج دیں، تاکہ وہاں پر پھر تحریک انصاف کے لوگوں نے جا کر جو بھی شور شرابہ کرنا ہے یا جو بھی ڈرامے بازی کرنی ہے جا کر کریں. کم از کم ہارٹ آف دا سٹی راول پنڈی جو ہے ظاہر ایک جڑواں شہر ہے، اس میں تو کم از کم یہاں پر بقیہ جو قیدی ہیں ان کے لیے تو سیکیورٹی رسک نہ بنے نا یہ لوگ. نواز شریف صاحب کیا اس فیصلے سے مطمئن ہیں؟ کیونکہ وہ بار بار کہتے رہے تھے کہ جو بانی کو لائے ہیں ان کے خلاف احتساب ہونا چاہیے، اور کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ تک بھی یہ معاملات جا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، جنرل باجوہ تک معاملات میں تو نہیں سمجھتا کہ جائیں گے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ سے اپنے آرمی چیف کو پروٹیکٹ کیا ہے.
آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل یحییٰ کا معاملہ ہو، جنرل ایوب کا ہو، جنرل ضیاء کا ہو، اس کے بعد جنرل مشرف کا ہو، یا پھر اشفاق پرویز کیانی کا ہو، اور اب جو ہے قمر جاوید باجوہ صاحب کا ہے، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ چیزیں ان کے متعلق بھی ہیں، اور ظاہر ہے ان کی آشیرواد یا ان کی مرضی کے بغیر کچھ چیزیں نہیں ہو سکتی تھیں. لیکن اگر آپ بینگ دی ممبر آف پی ایم ایل این مجھ سے پوچھیں گے تو میری خواہش ہوگی کہ ان کو بھی جو ہے وہ بھی بیہائنڈ دا بار ہوں، ان کا بھی ٹرائل ہو. لیکن اگر آپ مجھے بھی فیکچوئل پوزیشن، فیکچوئل مجھے نہیں لگتا کہ فوج جو ہے اپنے ایک سابق جو ہے وہ آرمی چیف کو جو ہے وہ انڈر ٹرائل لائے گی. اور ایک موقف بڑا زور پکڑ رہا ہے، آپ کے کچھ رہنما یہ بات بھی اکثر کرتے ہیں کہ فی الحال تو مذاکرات شاید آپ لوگ کرنا نہیں چاہتے اور آپ کو لگتا ہے کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی مذاکرات کی خواہاں ہیں. اپوزیشن اتحاد کی ایک کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے جس میں شاید پیپلز پارٹی کو بھی مدعو کر لیا جائے، لیکن جو آئیڈیا آپ لوگ دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایم کیو ایم پاکستان کی طرح الطاف حسین سے علیحدگی کا اظہار وہ کر دے، ان کے بیانیے سے علیحدگی کا اظہار پی ٹی آئی کر دے اور اس اسٹریٹجی پہ چل جائے تو پھر شاید کچھ سپیس مل سکے. آپ کو یہ آثار نظر آتے ہیں کہ یہ موجودہ پی ٹی آئی ایسا کر سکتی ہے؟ نہیں، کرنا پڑے گا. کر سکتی تو ظاہر ایک آپشن ہوتی ہے نا جی. میرے خیال سے جب آپشن نہیں رہے گی، بانی تحریک انصاف کے ٹویٹس کے خلاف بھی ظاہر ہے ایکشنز ہوں گے، مقدمات درج ہوں گے. جب یہ 9 مئی میں ظاہر ہے ان کا ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس وقت ایسی صورتحال آ چکی ہے جو بانی تحریک انصاف نے اپنی جماعت کے لیے پیدا کی ہے کہ آگے کنویں اور پیچھے کھائی ہے. یہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان میں دیکھیں بھٹو صاحب اسیسینیٹ ہوئے، بے نظیر نے ایک لمبی جیل فیس کی، میاں نواز شریف صاحب نے 99 میں جب انہیں لے جایا جاتا تو ہیلی کاپٹر میں ان کے ہاتھ پیچھے ہتکڑیوں سے باندھ دیے جاتے تھے ہیلی کاپٹر کی سیٹ سے. اس کے باوجود کسی نے یہ تلخی اپنی جماعت کو کبھی منتقل نہیں کی. یہ پاکستان کی سیاست میں واحد شخص ہے جس نے وہ تلخی جو ہے اپنی جماعت کو منتقل کی ہے، اپنے ایم این ایم پی ایس کو منتقل کی ہے. تو ظاہر ہے اس کا بیک لیش آیا 9 مئی کی صورت میں، اس کا بیک لیش آیا 26 نومبر کی صورت میں. اور اب بھی میں دیکھتا ہوں کہ یہ صورتحال جو ہے بانی تحریک انصاف ایسی جگہ پر لے گئے کہ ان کی پاکستان کے سیاسی سسٹم میں مجھے تو گنجائش نظر نہیں آتی. اور یہ سیاسی لوگ ہیں، الیکٹیبلز ہیں، بہت سارے لوگ تحریک انصاف کا جو حصہ ہیں، عرصہ دراز سے ایم این ایم پی ایس بنتے آ رہے ہیں. اگر ان لوگوں کو لگے گا کہ سیاست میں گنجائش نہیں رہی ان کے لیے تو لازمی وہ بانی تحریک انصاف سے خود کو ڈسٹریس کریں گے. دیکھیں الطاف حسین کا آپ کو تو یاد ہوگا کہ 3 لاکھ کا مجمع الطاف حسین کہتا تھا کہ 1 2 3 خاموش اور سکوت طاری ہو جاتا تھا. کہاں ہے آج وہ الطاف حسین؟ فاروق ستار وغیرہ نے سیاست اپنی کرنی تھی تو انہوں نے ڈسٹریس کر لیا اپنے آپ کو اس سے. تو یہی میرے خیال سے بانی تحریک انصاف کے ساتھ ہوگا. سیاست دان تو اپنے لیے گنجائش نکالتے ہیں. نیلسن منڈیلا نے 25 سال کی جیل کے بعد نیگوشیٹ کیا، پھر وہ پاور میں آیا. یہ کبھی نہیں ہوتا. سیاست دان جو ہے ٹھیک ہے آپ کا اینکر تھا، ایک دفعہ ہو گیا، آپ نے آرمی چیف کو غدار بھی کر دیا، آپ نے میر جعفر اور میر صادق بھی کر دیا، آپ نے ڈی جی سی کو ایکس وائی زی بھی کر دیا، آپ نے اس کے بعد کا ایبسولوٹلی ناٹ کا نیریٹو بھی بنا دیا. آپ نے کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. بھئی آپ کا ایسا غصہ ہے جو 4 سال سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. ٹھیک ہے سیاستدانوں نے ہمیشہ تنقید کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار پر. میاں نواز شریف صاحب کی گجرانوالہ کی تقریر ہمیشہ کوٹ کرتے ہیں تو اس میں میاں صاحب نے کیا کہا؟ باجوہ صاحب آپ نے یہ کیا، فیض صاحب آپ نے یہ کیا. یعنی فیکچولی بات کی. کسی نے ماں بہن کی گالیاں کبھی نہیں دیں اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے. یعنی تو وہ شخص ہے جس نے اپنے فالوورز کو اس ٹریک پہ ڈال دیا کہ جاؤ احتجاج کرو. احتجاج سیاستدان کا کیا ہوتا تھا؟ احتجاج یہ ہوتا تھا کہ آپ جائیں گے، احتجاج کریں گے، انسانی حقوق کی تنظیمیں، صحافی، وکلا تنظیمیں اسٹیبلش کریں گے کہ آپ کے ساتھ اتنے بندے موجود ہیں اور آپ اس ملک کی ایک پاپولر قوت ہیں. اس شخص نے بنا دیا نہیں، ڈنڈے سوٹوں کے ذریعے سپریم کورٹ پہ چڑھنا ہے، پی ٹی وی پہ قبضہ کرنا ہے، پارلیمنٹ پہ قبضہ کرنا ہے. کیا آپ احتجاج کے ذریعے حکومت میں آ سکتے ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ ہے اس کا جواب. اب آپ لوگ سوچ کیا رہے ہیں؟ پابندی کی بات ہو رہی تھی، اس پہ کچھ نظر نہیں آ رہا. گورنر آج کی بھی باتیں ہو رہی تھی، وہاں پر بھی خاموشی ہے. تو یہ دونوں چیزیں آپ لوگ کریں گے؟ پابندی کا شکار تو ویسے پہلی پی ٹی آئی ہے، ٹوٹ پھوٹ تو پہلی اندر سے کافی ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں اب بیرسٹر گوہر صاحب کا جو پرسوں سٹیٹمنٹ آیا تھا کافی ڈیفینسو تھا. میں سمجھتا ہوں سمجھدار آدمی ہے اور سیاست میں اسی طرح کا رویہ ہوتا ہے. سیاستدان لچک کا مظاہرہ کرتا ہے اور سیاستدان جو ہے وہ اس کی وہ پالیسی نہیں ہوتی کہ ٹوٹ تو سکتا ہوں مگر لچک سکتا نہیں. اگر بیرسٹر گوہر صاحب جیسے لوگوں کی پالیسی کنٹینیو رہتی ہے تو میرے خیال سے کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی بین کرنے کی. لیکن اگر یہ وہی پالیسی ٹو کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کے پی کے میں گورنر آج بھی لگ سکتا ہے، جماعت پہ پابندی بھی لگ سکتی ہے، جو آئینی عدالت ہے اس میں ہم کیبنٹ سے اپروو کروا کر ریفرنس بھیج سکتے ہیں. لیکن اگر ظاہر ہے جو صورتحال اب دکھائی دے رہی ہے، ایک ڈیفینسو موڈ اختیار کر رہی ہے تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ باہر ہے اور وہ طے کر چکی ہے کہ بانی تحریک انصاف کا کوئی کنٹروورشل سٹیٹمنٹ ٹویٹر ہینڈل پر نہیں لگانا اور باقی چیزیں نہیں کرنی،
تو کوئی حکومت کیوں چاہے گی کہ بھلا ایک جماعت کو پابندی کر اس کو مزید جو ہے وہ اپنے لیے کوئی مشکلات پیدا کرے؟ یہ بات کیا درست ہے کہ حکومت ٹویٹر پر بھی پابندی لگانے کا اس لیے سوچ رہی ہے کیونکہ ایکس ڈس انفارمیشن اس کے ذریعے کافی پھیل رہی ہے، فیک نیوز کافی پھیل رہی ہے، پروپیگنڈا خاصا ہو رہا ہے، اور انہیں پاکستان میں دفتر کھولنے کا کہا ہے، اور اگر تعاون نہ ہوا تو آپ لوگ پابندی لگا سکتے ہیں؟ جی بالکل، انڈیا میں ایسا ہوا ہے، انڈیا میں نے اپنا دفتر کھولا ہے. اگر آپ چائنا جائیں وہاں پر ٹویٹر موجود نہیں ہے، ان کی اپنی ایک ایپ موجود ہے. تو یہ میں ان ممالک کی بات کر رہا ہوں جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں. دیکھیں، آپ نے آئی ٹی کا استعمال کرنا تھا کہ اپنی ایکسپورٹ بڑھانی تھی. بھارت میں آئی ٹی ایکسپورٹ جو ہے $100 بلین کو کراس کر گئی ہے. ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ میرے خیال سے بھی $5 بلین کو بھی کراس نہیں کی. جو آپ نے آئی ٹی کا اصل استعمال کرنا ہے نیٹ کا، وہ آپ کر نہیں رہے. اور آپ ٹویٹر کو کہتے ہیں کہ آزادی اظہار پہ پابندی لگا رہے ہیں، آرٹیکل 19A ڈسٹرب ہو رہا ہے. آپ فیس بک کو کہہ رہے ہیں، یوٹیوب کو کہہ رہے ہیں. بھی آپ کی تو نوجوان نسل اس سے خراب ہو رہی ہے. نوجوان نسل بیٹھی ہوئی ہے، رات کو جب تک آپ 2 گھنٹے ریل کو سکرول نہ کر لیں آپ سوتے نہیں ہیں. یعنی ایڈکشن ہو چکی ہے. تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کی تربیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان یہ وہ قوم نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ بالکل ہر چیز اوپن کر دیں اور یہ ٹویٹر اور فیس بک اور یوٹیوب کا ایک مس یوز کریں، ٹک ٹاک کا مس یوز کریں، اور آپ کا گھنٹوں وقت یعنی 24 گھنٹے میں سے 6-8 گھنٹے تو آپ کس کے اوپر خرچ ہو جاتے ہیں. تو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک موجود ہیں، چائنا موجود ہے، انہیں لگا کہ ہمارے لوگ زیادہ ٹائم آئی ٹی پہ اچھا خرچ کرنے حذیفہ، کے بجائے اس پہ آپ کا لگیں گے، پوائنٹ انہیں آف ویو بین ٹھیک کیا. ہو سکتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک ٹائم پہ جب ایکس پر بین تھا، پابندی تھی، لوگ استعمال نہیں کرتے تھے، تو ہمارے سیاسی رہنما بھی وی پی این کے تھرو اس کو یوز کرتے تھے. تو آپ پابندی وہ لگائیں گے وہ غلط پھر تھا. وی پی این کی دیٹ یوز واز کرتے ہیں؟ رانگ. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بین کیا تھا تو پرنسپل ڈیسیژن یہ ہونا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے کیبنٹ ممبر، پرائم منسٹر، باقی ادارے، ہم سب کے ٹویٹر اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہونے چاہیے تھے کہ ان پروٹیسٹ خود کہ پرائم ہم اس کو منسٹر وی ختم پی کریں این کے فیس بک ساتھ سے. کرتے تھے ٹویٹ. دیکھیں ہو جاتی ہے، دیکھیں ایرر ہے، انسان ہے، خطاؤں کا پتلا ہے. وزیر اعظم صاحب بھی انسان ہے، پالیسی ڈیسیژن میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے. لیکن اگر اس دفعہ بین ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہم اپنے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کریں گے سارے، اور پھر اس کو ملک سے بین کریں گے کمپلیٹ. اور نوجوان نسل کو ایسا پلیٹ فارم بنائیں گے جس پہ پروڈکٹیو اپنی ڈسکشن کر سکیں، اور کم از کم کوئی ہیلدی ڈسکشن ہو. آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹ آگے بڑھے. ہم بیٹھے ہوئے سارا دن ٹویٹر کے اوپر کہ جس کی پکڑی دی چاہے اچھال دی، ٹویٹ کر دیا، ری ٹویٹ کر لیکن پھر دیا، تو لائک کر آپ دیا. پہ ایک الزام یہ بھی آ سکتا ہے نا کہ چونکہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کی مقبولیت سے آپ لوگ خائف ہیں اور نوجوان بات کرتے ہیں، تو اس وجہ سے حکومت پابندی لگانے جا رہی ہے. ایک الزام یہ بھی تو آئے گا. دیکھیں اقرا، مقبولیت حق میں ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے جب دجال آئے گا وہ بہت مقبول ہوگا. حضرت عیسیٰ کے ساتھ تو بہت کم لوگ ہوں گے. تو یہ کوئی ایگزامپل نہیں ہے کہ آپ کے فلاں بندہ مقبول ہے تو وہ رائٹ کے اوپر بھی ہوگا. تو آپ یعنی اس کا اندازے اس بات سے لگا لیں، آپ ایک کانسرٹ کر لیں، اس کے اندر 5 لاکھ بندہ ہوگا، اور آپ ایک مذہبی اجتماع کر لیں، اس میں 2000 بندہ مشکل سے آئے گا. تو مقصد ہے کہ آپ پارٹی کرتی ہیں گھر میں تو اس کے اندر 2000 بندہ آ جاتے ہیں، مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں، ایک سب بھی مکمل نہیں ہوتی. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ نوجوان نسل کو ایک بندے نے غلط ٹریک پر ڈال دی ہے، اور وہ نوجوان نسل یہ نہیں سمجھتی کہ سیاست جو ہے وہ پولیٹیکل ڈیفرنسز کا نام ہے، وہ سمجھتی ہے سیاست دشمنی کا نام ہے. یعنی پہلے آپ کسی نے سفید کپڑے پہنے ہوتے تھے، اچھی گاڑی پر جا رہا ہوتا تھا، لوگ اس کی عزت کرتے تھے. آپ نے ایک ایسی نوجوان نسل متعارف کرائی کہ وہ کسی بھی عزت دار آدمی کو گالی دے کر فیل کرتی ہے کہ میں نے بڑا کام کر دیا ہے. دیکھیں اگر آپ اپنی نوجوان نسل کو اس سائٹ پر لے کر جا رہے ہیں تو میرے خیال سے ہم سب کو مل کے اسے ڈسکریج کرنا چاہیے. بالکل صحیح. تو یہ بات اب طے ہے کہ کوئی مذاکرات آپ لوگ پی ٹی آئی سے نہیں کریں گے اگر اس اپوزیشن اتحاد کانفرنس کے بعد وہ لوگ کوشش بھی کریں، یا آپ لوگ کوئی شرائط رکھیں گے؟ نہیں، ہر وقت ہم تو مذاکرات کریں گے. آپ نے کیسے سوچ لیا؟ پارلیمنٹ میں جو ارکان پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپوزیشن بینچز پہ لوگ ہیں، ان سے مذاکرات ہونے چاہیے. ہم نے اپنا ہاؤس چلانا ہے، اسپیکر صاحب نے اس کا انیشیٹو لیا ہوا ہے. لیکن اگر وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کا مطلب ہے بانی تحریک انصاف کی رہائی، پھر مذاکرات نہیں ہوں گے. اگر وہ کہیں گے مذاکرات کا مطلب ہے کہ بانی تحریک انصاف جیل سے بیٹھ کے سیاست کریں، پھر مذاکرات نہیں ہوں گے. اگر وہ کہیں گے مذاکرات کا مطلب ہے اسلام آباد پر مسلح چڑھائی، ہم نے ایک اور 26 نومبر 2024 ریپیٹ کرنا ہے، پھر مذاکرات نہیں ہوں گے. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے بجٹ غلط پیش کیے، اس پہ ہم سے مذاکرات کریں، لیجسلیشن پہ مذاکرات کریں، اسمبلی بزنس پہ مذاکرات کریں، آپ نے جو قائمہ کمیٹیاں بنائی ہیں ان پہ مذاکرات کریں، جو اسمبلی میں ہونے والا جتنا بھی بزنس ہے آپ کو اس پہ مذاکرات کریں، بالکل ضرور کریں گے اور کرنا بنتے ہیں. ہم ٹریری بینچز ہیں، اپوزیشن بینچز کے بغیر کیسے چل سکتے ہیں؟ لیکن اگر وہ مذاکرات کا مطلب بانی تحریک انصاف کو سمجھیں گے، پھر ظاہر ہے مذاکرات جو ہے وہ وہی صورتحال ہوگی جو آج ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا. حذیفہ رحمانی کے سینئر رہنما میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں کیا حکمت عملی رہتی ہے اور کس طریقے سے حکومت اب تحریک انصاف کے ساتھ ڈیل کرے گی. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں.
वेलकम बैक जी। मुझे ज्वाइन कर रही हैं सीनियर एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं गरीदा फारूकी साहिबा। बहुत शुक्रिया गरीदा आपके वक्त का। फैज़ हमीद को सज़ा देकर फ़ौज ने खुद एहतसाबी की एक मिसाल तो कायम कर दी और ये बता दिया कि ये दायरा हो सकता है वसी, और साथ इदारे ने अपनी खुद एहतसाबी की भी मिसाल कायम की। आपकी नज़र में आपको लगता है कि जल्द ही सबकी पकड़ होगी और ये मामला मज़ीद आगे बढ़ेगा? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है आपका इकरा हारिस साहिबा, और अनप्रेसिडेंटेड है कि DGISI के लेवल के किसी फर्द को, किसी साबिक फौजी अफसर को, 3 स्टार ऑफिसर को इस तरह से सजा दी गई है। इससे पहले जनरल असद दुरानी का केस हमारे सामने है, लेकिन वो एक किताब लिखने के हवाले से था भारत का, और उस पर इतनी सख्त सजा तो नहीं थी, पाबंदी थी वगैरह, दीगर मामला थे। तो ये पहली बार है कि DGISI, और इसमें जो चार्जेस साबित हुए हैं उसमें जो ISPR ने भी सबसे पहले जिस इल्जाम को मेंशन किया है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा लेना। फौज पे हमेशा से, एस्टैब्लिशमेंट पे हमेशा से यही इल्जाम लगता है कि वो फौज में के सियासत में मुलव्विस रही है, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से फौज ने बाज़ाब्ता सरकारी तौर पे इसका ऐलान करके कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। जनरल बाजवा जब आर्मी चीफ हुआ करते थे तो हम सहाफ़ियों से काफ़ी मुलाकातें उन्होंने की, और हर मुलाकात में वो यही कहा करते थे कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सूरत हाल बरकरार रही, लेकिन जब मौजूदा क़यादत, अस्करी क़यादत ने कमान संभाली तो उस वक़्त बहुत टर्मोइल की कैफियत थी इदारे के अंदर भी, और मुल्क के ऊपर भी उसके असरात नजर आ रहे थे। सो इस अस्करी क़यादत ने दो टोक अल्फाज में कह दिया था कि फौज का अब सियासत से कोई किरदार नहीं है, सियासत में कोई किरदार नहीं है और सियासत से कोई लेना देना नहीं है। उसको साबित किया है, और साबित किस तरह से किया है? एक कड़ी मिसाल देके, एक कड़ी सजा देके। ये फौज में एक मामूली बात नहीं होती कि किसी ऑफिसर को, वो भी DGISI के रैंक को, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, क्योंकि ये सिर्फ खबर पाकिस्तान के अंदर तो नहीं रहती ना, दुनिया भर में जाती है। भारत जो आपका दुश्मन है, दीगर आपके दुश्मन अनासिर, वो इस किस्म की चीजों से फायदा उठा सकते हैं। तो ये आसान काम नहीं होता, बहुत प्रेशर का काम होता है कि आप अपने किसी साबिक फौजी अफसर को, वो भी DGISI के रैंक को, इस इल्जाम को साबित करके सजा दें कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा उसने लिया। लेकिन एक तो जहां पर इसने फौज के, जिस तरह आपने भी कहा कि खुद एहतसाबी का निजाम जो है, जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, लेकिन ये सिर्फ इसमें नहीं, हम इससे पहले भी बहुत दफा देख चुके हैं, बारहा देख चुके हैं। जनरल असद दुरानी का नाम मैंने आपके सामने लिया, दीगर कई रैंक्ड ऑफिसर्स जो हैं उनको सजाएं हुई करप्शन के हवाले से, एम्बेसडमेंट के हवाले से, एस्पियोनाज के हवाले से, कुछ दीगर मामलात के हवाले से भी। तो ये पहली बार नहीं है, फौज ये मिसाल बारहा कायम कर चुकी है इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की। लेकिन हाँ, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में सरगर्म होना, फिर उसके बाद इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, फिर एक अहम चीज के सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट को जो एक खिलाफ वर्जी की गई है, जो कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड द सेफ्टी ऑफ स्टेट एंड द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट के खिलाफ करार दी गई है, इसकी वजाहत ISPR ने अभी तक नहीं की। तो मैं इसकी काफी खोज में हूँ कि जनरल फैज ने वो क्या काम किया है जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी साबित हुई है, और जो कि इंटरेस्ट ऑफ स्टेट में नहीं था और सेफ्टी ऑफ स्टेट में नहीं था। तो कहीं जो हल्की फुल्की इस वक्त तक खबर मिली है कि गालिबन उन्होंने फौज के अंदरूनी निज़ाम के हवाले से या कुछ ऐसी मालूमात अनऑथराइज्ड लोगों से शेयर की होंगी गालिबन, जो कि उनका हलफ इजाजत नहीं दे रहा। तो हलफ की खिलाफ वर्जी भी साबित हुई है, और वो भी हलफ जो कि आइन में दर्ज है। जो आइन में दर्ज है अफवाज पाकिस्तान के लिए हलफ, हर सिपाही के लिए वो यही है कि वो सियासत में मुलव्विस नहीं होगा। तो जनरल फैज ने इन तमाम जराइम के साथ साथ, इन तमाम गुनाहों के साथ साथ आइन की खिलाफ वर्जी, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी भी की है। फिर आखिरी पैराग्राफ की बहुत बात हो रही है, इस वक्त तक बहुत गुफ्तगू हो चुकी है। उस आखिरी पैराग्राफ में भी एक एम्बिग्यूटी है, एक वेगनेस है जिसको बरकरार रखा गया है। और मेरा ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, और मुझे ये खटकती है ये बात कि जनरल फैज को जब से गिरफ्तार किया गया, जब से उनका कोर्ट मार्शल शुरू हुआ, बहुत से मामलात पे उनके केस के हवाले से एक एम्बिग्यूटी रखी गई है, एक जो कि डेलिब्रेट नजर आती है, एक वेगनेस रखी गई है, इबहाम एक बरकरार रखा गया है। अभी भी इबहाम है कि जी उनके दीगर मामलात के हवाले से जो है कार्रवाइयां वो भी आगे बढ़ रही हैं। अब वो दीगर मामलात क्या हैं? उसमें एक तो चीज बहुत वाज़ेह है, जिसकी तरफ आपके सवाल की निशानदही है कि क्या दीगर लोग इसकी पकड़ में आ सकते हैं, वो पॉलिटिकल एजिटेशन है। और इंटरेस्टिंगली कल ISPR ने 2 प्रेस रिलीजेस जारी की, एक तो अंग्रेजी में जारी की, उसके बाद फिर चंद घंटों के बाद उर्दू में जारी की। और जब उर्दू में जारी की तो उसमें जो आखिरी पैराग्राफ था उसमें दानिस्ता का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया कि पॉलिटिकल एजिटेशन में हिस्सा लिया उन्होंने,
اور دانستہ اس قسم کا جو اشتعال انگیزی اور سیاسی سرگرمی ہے اور جو ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور دیگر معاملات. اب یہ دیگر معاملات کیا ہیں؟ کیا ان کی کارروائی الگ سے چل رہی ہے؟ کیا ان کی سزا الگ سے ہوگی؟ یہ کیا کیسز ہیں؟ یہ ابھی تک ابہام ایک برقرار رکھا گیا ہے. لیکن اس پیراگراف کو شامل کر کے، ان الفاظ کو شامل کر کے ایک بہت واضح پیغام دے دیا ہے. میں نے کل بھی کہیں کہا تھا کہ مجھے اس کی جو انالوجی ہے، جو اس کی کنوٹیشن ہے جنرل فیض کے کیس کی، تو یہاں پر اب یہ بحث پاکستان میں زور پکڑ جائے گی، اور پکڑنی بھی چاہیے کہ جو پولیٹیکل ایجیٹیشن اگر وہ 9 مئی کے حوالے سے ہے، تو جو عمران خان پر کیس چل رہا ہے یا پی ٹی آئی کے دیگر سیاسی لوگوں پر جو کیس چل رہے ہیں 9 مئی کے، پھر کیا وہ ملٹری کورٹ میں نہیں چلنے چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ بالکل چلنے چاہیے کل کے اس فیصلے کے بعد، جنرل فیض کی سزا کے فیصلے کے بعد. ٹھیک، یہ بتائے گا خریدہ، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے اختتام پر جو آخری لائن تھی کہ سیاسی اشتعال یا عدم استحکام کے معاملات الگ سے جانچ اس کی چل رہی ہے، آپ کے خیال میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس معاملے پر فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی کا احتساب ایک ساتھ ہو سکتا ہے، ایک ساتھ انہیں سزائیں سنائی جا سکتی ہیں اور پروبیبلی عمر قید بھی ہو سکتی ہے؟ اور میں ابھی اپنے پہلے جواب کے اختتام میں یہی بات کہہ چکی ہوں. اب اس پہ کتنی سزا ہوتی ہے؟ دیکھیں، جنرل فیض کو جو 4 چارجز ثابت ہوئے ہیں اس میں بھی عمر قید کی سزا ہوئی ہے. دس از 14 سال قید بامشقت، عمر قید کی ہی لائف سینٹینس ہی ہے یہ. سو اب دیکھیں نا، اب یہ تو آئی ایس پی آر کو وضاحت کرنی چاہیے اور آنی چاہیے. میں نے جس طرح آپ سے گزارش کی کہ جو ایک ویگنس رکھی گئی ہے، ڈیلیبریٹ لگتی ہے، ایک ایمبیگیٹی، ایک ابہام برقرار، ایک خلا برقرار رکھا گیا ہے. ساری خبر ایک دم سے ریلیز نہیں کی گئی، اور یہی ہمیں نظر آیا جنرل فیض کے کیس میں کہ بٹس اینڈ پیسز میں جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ آگے پہنچائی جاتی رہی، اور اس میں پہلے ابہام رکھا گیا، پھر 9 مئی کا ذکر کیا گیا، پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ چلا جاتا رہا. تو جنرل فیض کے لیے یہاں پر یہ جو ان کا ایک انفرنو ہے وہ یہاں پہ ختم نہیں ہو گیا. یہ صلیب ان کو ابھی اپنے کندھوں پر مزید اٹھانی ہے جنرل فیض کو. اب جو ان کے کندھوں پر یہ صلیب ہے، تو ان کے ساتھ دیگر اور کون سے کندھے لہو لہان ہوں گے، کتنے اور کندھوں کو یہ صلیب اٹھانی ہے، یہ ابھی دیکھنا پڑے گا. اور یہ ایک میسیجنگ بھی ہے پاکستان کے دیگر جوڈیشل سسٹم کے لیے کہ دیکھیں، اگر فوج کا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم اور فوج کی جو جیک برانچ ہے، فوج کا جو عدالتی نظام ہے، وہ اتنا اگر ویگرس ہے اینڈ ریگرس بھی ہے اینڈ روبسٹ بھی ہے کہ 15 مہینے تو اس نے لیے ہیں، لیکن بڑی کڑی سزا اس نے دی ہے. تو 9 مئی کو تو واقعے کو تو جو دیگر عدالتوں میں کیسز پڑے ہوئے ہیں 2 سال سے اوپر کا عرصہ ہونے کو آیا ہے، تو وہاں سے فیصلے کب آئیں گے؟ تو یہ ان کے لیے بھی، یہ جو پاکستان کا ایک سویلین جوڈیشل سسٹم ہے، یہ اس کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ جو آپ کی طرف 9 مئی کے کیسز ہیں ان کا بھی فیصلہ آنا چاہیے. لیکن اہم چیز یہ بھی دیکھنی ہوگی کہ جنرل فیض نے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں ان پہ الزام تو ثابت ہو گیا، جرم ان پہ ثابت ہو گیا، اس میں انہوں نے کیا کچھ بتایا ہے، کن کن لوگوں کا نام لیا ہے، کیا کیا بیانات ہیں، ان کے بیانات کی تفصیل کیا ہے، اور باقی معاملات اگر وہ پولیٹیکل ایجیٹیشن جو کہ دانستہ انہوں نے کی ہے، جس میں وہ سرگرم رہے ہیں، ملوث رہے ہیں، جس کی ہو رہی ہیں تحقیقات آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے مطابق، تو اس میں کیا کچھ شواہد سامنے آئے ہیں، اور ان شواہد کی بنیاد پہ کیا وہ شواہد پاکستان کی سول کورٹس میں جہاں پہ 9 مئی کے مقدمات چل رہے ہیں، یا اگر ان شواہد میں کہیں پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا نام آتا ہے یا آیا ہے، تو کیا وہ پیش نہیں کیے جا سکتے ملٹری کورٹ کے علاوہ دیگر کورٹس میں؟ تو یہ بڑے اہم سوالات ہیں. اسی لیے میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جو ایک ابہام رکھا گیا ہے، اس سے مزید بے چینی جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے، اس سے چیزیں مزید سمجھنا الجھ جائیں گی، وہ سلجھی نہیں ہے ابھی تک. جی، بہت شکریہ آپ کا. خریدہ فاروقی صاحبہ میرے ساتھ موجود تھیں. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. مجھے جوائن کر رہے ہیں سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب، ماہر قانون ہے. بہت شکریہ اشتر صاحب آپ کے وقت کا. سر، فیض حمید کیس، آپ مزید کیا کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ سزا ہوگی، ملٹری کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کن آرمی ایکٹ کے تحت دفعات دائر کی جا سکتی ہیں، اور اگر اپیل ہوتی ہے تو اس کی سماعت کون سا فورم کرے گا؟ دیکھیے، یہ تو ان کی اپنی ثوابدید ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر. ان کے پاس جو اویلیبل ہے اور وہ آرمی ایکٹ کے تحت ہی ہے، وہ ہے اپیل کا رائٹ ہے ان کو. اور اپیل کا رائٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے 136 ہے آرمی ایکٹ کا، اس کے تحت ہے.
اور اس میں جیسے ہی سینٹنس کی جاتی ہے، ججمنٹ اناؤنس کی جاتی ہے، اسی وقت آپ کو ایک پرفارما بھی دے دیا جاتا ہے، آپ کو اس کی کاپی دے دی جاتی ہے، اور آپ کو یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک سیکریٹریٹ ہوتا ہے، اور وہ سیکریٹریٹ ہے جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ کا، وہ بھی فوج کا ہی ایک ذیلی ادارہ ہے۔ جو ایئر فورس میں بھی جج ایڈوکیٹ جنرل ہوتے ہیں، نیوی میں بھی ہوتے ہیں، اور وہ اس کو پروسیس کرتے ہیں۔ اور جو آپ کا کورٹ آف اپیلز ہوتا ہے، اس میں اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں، اس کو بھی تشکیل جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہی کرتے ہیں۔ تو 40 days کا ٹائم ہے اپیل کرنے کا۔ اس کے بعد جو پروسیس ہے اس میں ایک ریویو ہے، اور اس کے اندر ریویو میں وہ آپ مرسی پٹیشن کر سکتے ہیں ٹو دی گورنمنٹ۔ ریویو جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس ہوتا ہے، اینڈ دین if he is still dissatisfied تو پھر he can go to the high court۔ اور وہ تشریح کی ہوئی ہے، وہ آرمی ایکٹ میں ایسا تو نہیں ہے، لیکن جو پچھلے دنوں ایک ججمنٹ آیا تھا جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایکسٹرنل اپیل کا بھی حق ملنا چاہیے۔ تو وہ جب ہم گئے عالمی عدالت میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، تو وہاں پہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا ایکسٹرنل کوئی ریویو نہیں ہو سکتا، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں عرف عام میں جوڈیشل ریویو، کہ ہائی کورٹ کے پاس پاور ہے تمام ان معاملات کو دیکھنے کی جو کہ اس طرح کی سچویشن میں آئیں، اور وہ ہم نے دیکھا کہ بہت ساری پشاور میں بھی ہوئیں، اور سپریم کورٹ تک بھی وہ معاملات گئے تھے، لیکن وہ لمیٹڈ اسکوپ ہوتا ہے اس کا، وہ عام اپیل کی طرح نہیں ہوتا۔ اس میں 3 بنیادی باتیں ہوتی ہیں کہ پروسیجر فالو نہیں کیا گیا، دوسرا کہ اس کے اندر ججز جو تھے وہ باعث تھے، یا اس کیس کو بدنیتی کی بنیاد پہ بھیجا گیا، اور تیسرا کہ وہ جو جرائم ہیں وہ عدالت جو ہے، ملٹری کورٹ جو ہے، کورٹ مارشل جو ہے، وہ اس کو سننے کی مجاز نہیں تھی۔ یہ ہے۔ تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہیں کسی آرمی میس میں رکھا جائے گا، یا ان مخصوص نوٹیفائڈ جیلوں میں منتقل کیا جا سکتا ہے جہاں پر کورٹ مارشل یا ملٹری کورٹ کے سزا یافتہ لوگ رکھے جاتے ہیں؟ ویسے ان افراد کے لیے کوئی جیلیں مختص ہیں؟ نہیں، ایسا کوئی مختص نہیں ہے۔ انفیکٹ ہمارے پاس فیڈرل پریزنز بھی نہیں ہیں۔ پریزنز کا محکمہ جو ہے وہ پروونسز کے پاس ہے، اور ایون اڈیالہ جیل جو ہے وہ بھی پنجاب گورنمنٹ کے زیر نگرانی اور زیر اثر ہے۔ وہاں پہ بھی جو ہے وہ اسلام آباد کی اپنی کوئی کورٹ بھی نہیں ہے، بننی چاہیے۔ فیڈرل پریزنز بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کے بہت سارے فیڈرل معاملات ہیں، قطع نظر اس بات کے کہ آپ کے ہاں یہ ملٹری کورٹس وغیرہ کے معاملات ہیں، اب بینکنگ کورٹس ہیں جہاں پہ سزائیں ہوتی ہیں، کسٹمز کورٹ ہیں، یہ سب فیڈرل کورٹس ہیں، تو ان کے لیے بھی جو ہوتا یہی ہے کہ وہ پھر لانچ کیے جاتے ہیں ان دیز پریزنس۔ اور سر اس فیصلے کا دیگر حساس زیر التوا عسکری مقدمات پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، یا آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ ان میں بعض ایسے سیاستدان بھی شامل ہیں جنہیں اس کسوٹی پر پرکھا جائے گا، کیونکہ جو یہ فیصلہ آیا اس کی جو آخری کچھ لائنیں ہیں وہ اس طرف اشارہ کرتی ہیں؟ جی، آج یہ ایک انڈیکیٹو فیکٹ ہے کہ جو اس میں لکھا گیا آئی ایس پی آر کی ریلیز میں، وہ تھا کہ 9 مئی کے جو سلسلے ہیں اور وہ سارے جو بن رہے ہیں اس میں وہ سیپریٹلی چلے گا، اور وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے۔ اب وہاں پہ جو چیز دیکھنے والی ہے کہ جب وہاں پہ بات کی گئی کہ جب یہ ان سروس یہ کام کر رہے تھے، اور اس کے بعد پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کے اوپر جو الزامات، تو ان سروس جب یہ تھے تو یہ ڈائریکٹلی زیر اثر تھے پرائم منسٹر کے۔ ہی وڈ رپورٹ ٹو دا پرائم منسٹر، جو کہ آئی ایس آئی کا سارا سلسلہ ہے۔ تو he was taking directions and he was also consulting with and advising the then Prime Minister۔ اور اس کے بعد بھی یہ جو شواہد سامنے آئے ہیں وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ، تو وہ شواہد یہ بتاتے ہیں کہ وہ
सियासी अमल दखल उनका था, और सियासी जो सारी चीज़ें हो रही थी उसमें ही प्लेड अ वेरी वेरी एक्टिव रोल. अब किसके साथ वो गठजोड़ था, किसके साथ वो कंस्पिरेसी थी, किसके साथ वो सब था, तो वो शवाहिद जब आएंगे तो जाहिर है जो नेट है वो बढ़ जाएगा. बिल्कुल सही. और आपके ख्याल में ये 14 साल की सज़ा दिन कर 7 साल शुमार होगी या फिर ये 14 साल ही पूरे होंगे? जी, अब वो जो कॉन्सेप्ट था ना दिन रात वाला, वो कॉन्सेप्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करके इसको 14 इयर्स ही है. और ये रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, तो ये जो है रिगरस इम्प्रिजनमेंट में होता ये कि आपको फिर काम करना पड़ता है, आप मुशक्कत करते हैं, उसका आपको इजाना ज़रूर मिलता है लेकिन आपको मुशक्कत करना पड़ता है. बिल्कुल सही. और आपको लगता है कि अब इस एहतसाब का अमल का रुख जल्द बानी पीटीआई की तरफ मोड़ा जा सकता है, और इस बात का कितना इम्कान है कि दोनों का ट्रायल एक साथ हो, सज़ा भी एक साथ हो जाए? आई कैन नॉट प्रिडिक्ट कि क्या है, बट होता ये है कि अलग अलग ट्रायल्स नहीं होते. या तो कोई मफरूर है, तो जो मफरूर होते हैं तो उनकी हद तक जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड कर दिया जाता है, और फिर जब वो ज्वाइन करें प्रोसीडिंग्स को तो वो कर सकते हैं. लेकिन ये जब अगर कोई लोग इकट्ठे हैं और अगर ये कंस्पिरेसी की बात है, एड एंड अबेटमेंट की बात है, तो उनका ट्रायल इकट्ठे होगा. बिल्कुल सही. और ये फिर साइड बाय साइड ही चलेगा. बिल्कुल ठीक. बहुत शुक्रिया आपका. अशतरा साफ साहब हमारे साथ मौजूद थे. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं. वेलकम बैक जी. मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब. बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपके वक्त का. सबसे बड़ी ख़बर और अहम ख़बर तो यही है कि फैज़ हमीद साहब को सज़ा हो गई है, और इदारे ने ख़ुद एहतसाबी की मिसाल कायम करते हुए एक आला रैंक के अफसर को सज़ा दी है. लेकिन अब इसको तहरीक इंसाफ से जोड़ा जा रहा है. तहरीक इंसाफ इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया. तहरीक इंसाफ से क्यों जोड़े जा रही है? कोई जोड़ने वाला उसका रीज़न तो बता देना. फैज़ हमीद जो है वो फ़ौज का मुलाजिम था, और जो कुछ हुआ जाहिर है वो खुद ही उसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता है कि फ़ौज के अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है. तो एक इदारा है, और अगर इदारा ये इस तरह के कारनामे करता है तो अच्छी बात है. तो हर इदारे के अंदर खुद एहतसाबी होनी चाहिए अगर वो कर रहे हैं इदारा. और लेकिन ये कि बस साफ शफाफ हो और इंसाफ के तकाजे तमाम पूरे हो, तो मेरे ख्याल से तो खुद एहतसाबी का निज़ाम होना ये कोई बुरी बात तो नहीं है. बाकी उनका अपना इदारा है, वो जो भी करे उनकी मर्जी है, हम उस पर क्या कह सकते हैं. शौकत साहब, वो जो आपने सवाल किया ना कि क्यों जोड़ा जा रहा है, ऑब्वियसली अदम इस्तेहकाम, सियासी मामलात में मुदाखलत, और फिर तहरीक इंसाफ के बानी के साथ उनकी जो लिंकेजेस ज़ाहिर किए जा रहे हैं, और फैसल वाडा के बकौल कि 9 मई के केसेस में वो बानी के ख़िलाफ़ ना सिर्फ गवाही देंगे बल्कि सबूत भी फराहम करेंगे, और मामला का दायरा कार इतना वसी होगा कि बात उन लोगों तक भी आएगी जो पीटीआई छोड़ चुके हैं. देखिए, मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह की चीज़ें जो है मुल्क को कोई फ़ायदा देगी. सियासी अदम इस्तेहकाम तो मजीद बढ़ेगा अगर ये चीज 2.5 साल हो गए. अगर 2.5 सालों में ये तो कह रहे थे कि ओपन एंड शट केसेस हैं, तो ओपन एंड शट केसेस में 2.5 साल कैसे लग गए? तो इसका मतलब है कि अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे तो इससे तो माहौल बेहतर नहीं हो सकेगा. हमारी तो ख्वाहिश है पाकिस्तान तरक्की करे, हुकूमत जिसकी भी हो, जैसे भी हो, और हुकूमतों से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए. मेन चीज़ ये, आवाम परेशान है. तो पाकिस्तान के आवाम ने कोई गुनाह तो नहीं किया ना कोई बेचारे उनका कसूर है कि बस उनको हमेशा इन माहौल में रखना है ताकि बस वो परेशान ही रहे सारी जिंदगी. सर, बड़े अरसे बाद मैंने किसी पीटीआई के रहनुमा से ये सुना है कि अवामी मसाइल पर भी फोकस होना चाहिए, वरना ये तो आप जानते हैं कि बेशतर रहनुमा पीटीआई की और ख़ुद जो मरकज़ी क़यादत है उनका गोल एक ही है कि बानी को बाहर लाया जाए. देखिए, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि रूल ऑफ लॉ हो. रूल ऑफ लॉ होगा तो बानी खुद ब खुद निकल आएंगे. इमरान खान के लिए तो रुकावटें खड़ी की गई है ना. उनको तो इंसाफ नहीं मिल रहा है, न पीटीआई वालों को इंसाफ मिल रहा है, न इमरान खान को इंसाफ मिल रहा है. अगर रूल ऑफ लॉ हो गया, मुल्क के अंदर इंसाफ मिलना शुरू हो गया, अदालतें अपने काम शुरू कर दिया अदालतों ने, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर इमरान खान बाहर आ जाएंगे. देखो ना, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये जो कह रहे थे कि ओपन एंड शट केस है, तो फिर क्यों नहीं चला रहे हैं? क्यों 2.5 साल रोका रखा? ये क्या, ये इंसाफ है?
इंसाफ इसको तो नहीं कहते हैं। क्यों इतनी बड़ी बड़ी अदालतें बनाई हैं, इतने बड़े बड़े अखराजात उठाए जा रहे हैं, तो इंसाफ के लिए हो गए ना। लेकिन जिन अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा है तो शायद तो आई थिंक क्या इससे तो तवक्को की जा सकती है, So, क्या आपको उससे नहीं होगा। लगता कि लेकिन ये सारे मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक तब पहुंचे जब उज़्मा खान मुलाकात के बाद बाहर आई, जो उन्होंने बात की, फिर ट्विटर पर जो जारी पैगाम हुआ वो आखिरी नेल ऑफ द कॉफिन साबित हुआ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है जी, ये तो ऐसे एक बहाना है। मुझे कोई मैं इस चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ। देखिए, सियासी अमल जारी रहना चाहिए। सियासत को अगर आप रोकेंगे, सियासी अमल को, तो फिर जो है ना मुल्क के अंदर इंतशार ही होगा और तो कुछ नजर नहीं आएगा। देखे ना, अब वजीर आला जाता है 10वीं मरतबा, उसको मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती। तो जब आप मुलाकात की इजाजत नहीं देते हैं, एक पॉपुलर जमात को आप दीवार से ही लगा के रखते हैं और फिर आप तवक्को करते हैं कि जी मामला दुरुस्त हो जाएंगे, तो अगर किसी को मुल्क की फिक्र है तो फिर उनको सब सर, तो मुलाकात की इदारों को एक इजाज़त दूसरे तो के इसीलिए एहतराम नहीं दी करना। जाती ना कि उनकी बहन ने मुलाकात की, उसके बाद जो जिन अल्फाज पर मबनी ट्वीट आया, उसने इश्तियाल दिया, हवा दी, आग को हवा दी, और उसके बाद DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भी आपके सामने है। इसीलिए तो मुलाकातों पे पाबंदी लग रही है। लेकिन किसी का देखे ना, ट्वीट आया है तो ट्वीट तो अभी तक ये तो नहीं पता चला है ना कि इमरान खान ने किया वो ट्वीट। तो इमरान खान के ऊपर तो सख्तियां नहीं होनी चाहिए ना। ट्वीट उनके नाम से हुआ है, अभी तक तो ये पता ही नहीं चला है कि ट्वीट आता कहाँ से, कौन देता है, कौन चला रहा है ट्विटर अकाउंट उनका, हमें तो ये भी नहीं पता है। अच्छा सर, लेकिन कल राना सनाउल्लाह साहब एक प्रोग्राम में गए थे कि जब इनकी मुलाकात उज़्मा खान साहिबा से हुई, तो कुछ ऐसे शवाहिद हैं जिसका जिक्र उन्होंने अभी नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं कि उन शवाहिद की बिना पर ये कहा जा सकता है कि बानी PTI जो हैं वो रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में या फिर एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं। लेकिन उन्होंने किसी तफसीलात बताने से गुरेज किया, लेकिन इशारा ज़रूर दिया है। अगर इन चीजों पे जाना है ना तो फिर तो शुरू से हिसाब किताब होना चाहिए ना। हमें क्या है तकलीफ है, हम तो देखे ना, हम इस मुल्क के अंदर रहते हैं, मुल्क के अंदर सियासत करते हैं। लेकिन अगर कोई भी मुल्क की उससे कानून से तो बाला नहीं है ना कि आप एक को तो माफ कर दें, दूसरों को कहें जी आप लटक जाएं। इस तरह तो जाती है ना। तो सर, अब चूंकि वजीर आला की दोबारा मुलाकात नहीं हुई, तो अब आप लोगों की काउंटर स्ट्रैटेजी है क्या हिकमत अमली PTI अपनाएगी? देखिए, हम तो सियासी हिकमत अमली अपना रहे हैं, सियासी लोग हैं, सियासी तौर पे अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। और हुकूमत की पूरी ख्वाहिश है कि ये लोग जो है ना इश्तिहाल दिलाकर ये हमें, और इनकी ख्वाहिश है कि हम कोई ऐसा काम करें जो इनको मौका मिले और फिर नए केसेस बनाए, नए लोग, बाकी जो लोग रह गए हैं उनको जेलों में डालें। इनकी तो यही ख्वाहिश है। लेकिन आई थिंक देखिए, बैरिस्टर गौहर साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा कि हम आगे चलना चाहते हैं, माहौल को दुरुस्त रखना चाहते हैं। इसी तरह बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब हैं, सब लगे हुए हैं कि जी मामलात को दुरुस्त करें। लेकिन उसके लिए जो है ना, वरना ये तो लड़ते थे आपस में, पीपल्स पार्टी और नून लीग, और ये कहते हैं जी इन्होंने अखलाकियात खराब किया। अखलाकियात तो यार जब तो सबसे पहले तो इन्होंने ये तो सर, अब ये अंजाम हुकूमत जो गवर्नर राज और पाबंदी की बातें कर रही है, आपको कितना दमखम इसमें लगता है कि वाकई इतने इंतहाई इकदाम उठा सकती है? देखें, अगर फॉर द टाइम बीइंग कर भी ले तो क्या फर्क पड़ता है। क्या इससे पहले सियासी जमातों पे पाबंदियां नहीं लगी? नवाज शरीफ तो बिल्कुल नाअहल होके गया था ना, वापस आके दोबारा। देखिए, ये चीजें मैं इस पे कोई बिलीव नहीं करता हूँ। अवाम की जो है सपोर्ट होनी चाहिए। इस वक्त अवाम तहरीक इंसाफ के साथ है, कोई कुछ भी कर ले, ये नाम ले ले, हमसे तो बल्ला भी छीना गया तो नाम भी ले ले सर। लेकिन अब पार्टी जो खत्म एक नहीं। बातें ये हो रही हैं कि जब तक जिस तरह MQM पाकिस्तान ने अपने आप को उनसे अलग नहीं किया जो कि लंदन में मौजूद हैं, तब तक आप लोगों के लिए भी आसानी नहीं हो सकती। यानी कि इस तरीके इंसाफ को बानी PTI के एजेंडे और बयानिए से लाताल्लुकी का इजहार करना पड़ेगा, तो शायद कुछ मामलात आसान हो पाए। तो कुछ ऐसी सोच पाई जाती है PTI के अंदर? देखिए, MQM PTI में फर्क ये है ना कि MQM तो बनाया किसने था, और फिर ये कि वो कराची से बाहर तो कुछ भी नहीं था ना उसका। ये तो पूरे पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है। इसको इस तरह खत्म करना बहुत मुश्किल काम है ना, कोई सोचे भी ना इस तरह। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका शौकत ज़हीर साहब मेरे साथ थे। देखते हैं आने वाले दिनों में PTI क्या हिकमत अमलाती है और कोई रास्ता बातचीत का निकलता भी है या नहीं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।